بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين حشر تک ڈالیں گے ہم پادے پیدائش مولا کی دھو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالیٰ آج ربیع الاول شریف 1447 سن ہجری یعنی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے ماہ مقدس کا پہلا جمعہ مبارکہ 4 ربیع الاول 1447 سن ہجری مطابق 29 اگست 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے اور ہمارا آج کا عنوان سورہ آل عمران رکوع نمبر 18 پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 9 فرمانے باری تعالیٰ ہے احد اور بدر میں مارکہ آرائی کرنے والوں پھر احد میں تکلیف کا سامنا کرنے والوں اور پھر اس پر صبر کر کے اجر پانے والوں اور آگے بھی ہمت نہ والوں اور خدا کی راہ میں لڑنے والوں اور مصطفیٰ پیارے پر جان نثار کرنے والوں کی شان کا بیان کرتے ہوئے گزشتہ سے پیوستہ ارشاد ہوتا ہے
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ آج کے جو اس رکوع کے ترجمہ اور تفسیر حسب معمول بیان کی جائے گی بحمد اللہ تعالی، خصوصی عنوان ہیں خدا والوں کی شان اور انبیاء اور رسل، بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت کا علم غیب شریف، اور میلاد پاک کا ذکر۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، بعد اس کے کہ انہیں پہنچی تکلیف، الکرہ زخم، تکلیف۔ احد کی طرف اشارہ ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں میں بھلائی کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک تو تھا نا وہ موذی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی پارٹی تو راستے سے ہی واپس آ گئی، اور پھر آئے تھے احد سے، ان کو بھی تانے مار رہے تھے کہ دیکھو شکست کھا گئے، ہم نے کہا تھا شہر سے باہر جا کے نہیں لڑنا، اور مختلف طرح طرح کی باتیں۔ لیکن بات ہے احسان کرنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں، مخلص صحابہ کرام علیہم رضوان کی، نہ کہ ان بدبخت منافقین کی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ ایمان کی حرارت والے لوگ ہیں کہ جن کو بے ایمانوں منافقوں نے اگرچہ کافروں سے بڑا ڈرایا۔ اصل میں ہوا یوں کہ 7 شوال المکرم کو ابو سفیان، جو اس وقت مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، ابو سفیان کی نمائندگی میں کافروں کا ایک گروہ وہ قریب مدینہ آیا ہوا تھا، اور پھر مسلمانوں کے جذبات کا سن کے وہ چلا گیا، اور جاتے جاتے بعض مخبروں کو کہہ گیا کرنے کہنا وہ بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو پھر بھی ان کی ایمان کی حرارت اور بڑھ گئی اور جو ڈٹ گئے، لیکن جو منافق تھے، منافقین جیسے مکہ مکرمہ میں جو چالیں تھی وہ یہاں بھی تھیں، یہ یہود مدینہ ہوں یا منافقین ہوں، ان کی بڑی سازشیں تھیں۔ الذین قال لهم الناس، وہ جن کو کہا لوگوں نے، الذین سے وہی احسان و تقوی والے مومنین خالصین مراد ہے، اور الناس سے مراد یہ جو ظاہر صورت میں تو انسان تھے، اندر سے بھیڑیے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ، یعنی منافقوں نے کہا بے شک لوگ یعنی کافر تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، تحقیق وہ تمہارے لیے جمع ہو چکے، فخشوہم، بس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ منافق مومنوں کو کہنے لگے کافروں کا جتھا جمع ہو چکا ہے، ڈرو، مومن اور ایمان میں بڑھ گئے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کافی ہے ہمیں اللہ کا اچھا کارساز۔ یہ نعرہ ہے توحید کے متوالوں کا، رسالت کے دیوانوں کا، تائیدار ختم نبوت کی تیار کردہ جماعت کے مجاہدین کا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کافی ہے ہمیں اللہ اور کیسا اچھا کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تو پھر گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ۔ تو پھر یہ نعرہ لگانے والے لوٹے تو نعمت خداوندی اور فضل خداوندی کے ساتھ، مار بگایا، جیتے، فتح کی، مال غنیمت بھی، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی۔ منافق جو ڈرا رہے تھے تو کوئی شکست، کوئی زخم، کوئی بزدلی، کوئی جانی مالی نقصان نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروکار ہوئے یہ خدا کی رضا کے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔
یعنی دیکھو نا یہ ان کی شان ایمان والوں کی. منافق تو ڈرا رہے تھے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، سوائے اس کے نہیں کہ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو. پتہ چلا کافرین و منافقین شیطان کے دوست ہیں. اولیاء الرحمن ہوتے ہیں نا، رحمان کے دوست، تو اولیاء الشیطان بھی ہوتے ہیں شیطان کے دوست. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے تو مت خوف کھاؤ ان سے، منافقوں کے کہنے پر کافر مت خوف کھاؤ، وخافون اور مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین ہو اگر تم ایمان والے. سچے مومنوں کو ان کا سچا رب فرماتا ہے مومنوں کافروں کے کہنے پر تم ہرگز منافقوں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے پیارے اے حبیب مت غمزدہ کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. کفر توڑنے والے یہ منافقین، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی پوری پارٹی حبیب آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ کو ہرگز یہ غم میں نہ ڈالیں. ہرگز یہ بدبخت آپ کو غم میں نہ ڈالیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. آج بھی ایسا کرتے ہیں ہمارے اسلامی لیڈر، حقیقی وارثان تاجدار ختم نبوت، اہل حق، اہل سنت، علماء. ان کو بعض اوقات ان کی نظم میں، ان کی تنظیموں میں، تحریکوں میں اس طرح کے چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. منافقین نمائندے چھوڑ دیتے ہیں، روافظ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جب بھی حقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہمارے بزرگ نکلتے ہیں یہ بیچ میں ڈرائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، گورنمنٹ یہ کر دے گی وہ کر دے گی. جی یہ مساجد کا مسئلہ ہو، تحفظ مساجد کا ہو یا تحفظ مدارس کا، تحفظ ناموس قرآن کا ہو یا تحفظ ناموس تاجدار ختم نبوت کا، یا خود مسئلہ ختم نبوت ہو، چوہے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یوں ہو جائے گا تو وہ. تو اے حبیب غم زدہ مت کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف. پتہ چلا کہ منافقوں کا ایک لقب قرآن کی روشنی میں ہے مسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف مٹھیاں باندھ کے دوڑتے ہیں. انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا کچھ بھی. نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں منافق، نہ اللہ والوں کا بگاڑ سکتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں بڑی خاص طرف اشارہ کر رہا ہوں. دنیا میں پائے جاتے ہیں نا جی کافر منافق، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. توجہ توجہ. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے کوئی حصہ آخرت میں. یہ دنیا میں بعض اوقات کافروں منافقوں کی بڑی بڑی کاریں، کوٹھیاں، یہ وہ، اور مسلمان بعض اوقات غریب، ہاں، یا ان کی بڑی جناب وہ ترقیاں اور مسلمان بظاہر دنیاوی طور پہ بعض اوقات تنزلی کا شکار. نہیں پریشان ہونا چاہیے، اللہ نے ان کو ادھر ہی فارغ کر دینا ہے، ان کے لیے آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں. دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک حدیث پاک میں کہ ایک مکھی یا مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی وہ نہ دیتا، اس کی تو کوئی نہیں. اور یہ دیکھو ایمان کی دولت کس کو ملی، عرفان کی دولت کس کو ملی، ایقان کی دولت کس کو ملی. عامل شریعت کون ہے، عامل طریقت کون ہے، کون معرفت ہے، کون حقیقت والا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کی تو یہ گفٹ ہے ان کے لیے، واسطہ ان کے عذاب ہے بڑا. اللہ اس سے بچائے، اللہم احفظنا منہ، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک وہ جنہوں نے خریدا کفر کو بدلے ایمان کے، منافق
کلمہ زہری پڑھ کے اندر سے کفر رکھا. ایمان نام ہے اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا. اقرار لسانی تو دکھاوے کے لیے کیا، تصدیق قلبی نہیں کی. ایمان پر بندہ پیدا ہوا اس کو بھی گنوا بیٹھے، ہرگز ضرر نہ دیں گے اللہ کو کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. عذاب عظیم کے بھی مستحق ہیں، عذاب علیم کے بھی. اللہ کا کیا جاتا ہے اور اللہ والوں کا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا، جی کیوں رہے ہیں، تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ دین دشمن، خدا دشمن، مصطفیٰ دشمن، اسلام دشمن، قرآن دشمن، اسلامی شعار دشمن. تو اس کا جواب مل گیا. یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 اور آیت کریمہ نمبر ہے 178. سوائے اس کے نہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز گمان مت کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. نو، یہ سرکشی میں بڑھنا اور اس پر ڈھیل ملنا یہ بہتر نہیں، بلکہ اور دلدل میں گر رہے ہیں. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، سوائے اس کے نہیں کہ ہم ڈھیل دیتے انہیں تاکہ وہ اور بڑھیں گناہ میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ عذاب کی تیسری قسم، واسطے ان کے عذاب ہے ذلت آمیز. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، واسطے ان کے عذاب ہے بڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، واسطے ان کے عذاب ہے علیم دردناک مولم. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے ذلت میں ڈالنے والا، ذلیل رسوا کرنے والا. پتہ وہ رسوائی کیا ہوگی؟ مشرکوں کی رسوائی یہ ہوگی کہ جن بتوں کو وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ بچائیں گے، انہیں کو گرم کر کر کے ان کو ٹکوریں دی جائیں گی کہ اور تکلیف بڑھے ان کی. حالانکہ نار جہنم سے ویسے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، وہ تو ملے گی، یہ بھی دی جائے گی ساتھ کہ ہاں یہ تمہیں چھٹکارا دیں گے. خوارج جیسے خبیث ہیں وہابیہ، وہ یہی کہتے مومنوں پر چشمہ کر دیں، انبیاء اور اولیاء پر، حالانکہ یہ بتوں اور ان کے پجاری مشرکوں کی بات ہے. جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ خود درجہ دے گا. آیت الکرسی تو ہر مسلمان کو آتی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر جس کو وہ اذن دے گا. تو یہ تو اذن والے لوگ ہیں، یہ تو اذن والے لوگ ہیں، یہ تو شافع بنیں گے. اللہ، اب ایک دور آ گیا منافقوں نے ایک بکواس کر دیا. جس طرح حدیث پاک میں نا کہ اللہ نے حضرت ذریت آدم، حضرت آدم کو دکھا دی. حدیث پاک میں یہ نہیں ہوتی چھوٹی چونٹی، اس کی طرح نا ان کی پشت سے جتنی قیامت تک اولاد نکلنی اللہ نے پھیلا دی میدان عالم ارواح میں. کہا یہ دائیں طرف والے مومن ہوں گے، بائیں طرف والے کافر ہوں گے، ہیں یہ بھی اولاد ہیں، یہ بھی آپ کی اولاد. پھر جتنی جہاں جہاں کی مٹی سے آپ کا خمیر گوندا گیا تھا نا، اتنے رنگ بھی ہیں، اتنی بولیاں بھی ہیں، اتنی طبیعتیں بھی ہیں، اتنی چالیں بھی ہیں، اتنے نظام بھی ہیں. اسی طرح ہمارے آقا کو بھی اللہ نے اپنی امت سے خبردار کر دیا. تو حضور نے جب ایسی بات کی نا کہ مجھے جنتی جنمیوں کی خبر ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، تو منافق کہنے لگی ہم تو ان کے اندر رہتے ہیں، ہمارے تو پتہ ہی نہیں ان کو کہ ہم کافر ہیں، اوپر سے مومن بنے ہوئے ہیں. اب وقت ختم ہو گیا ڈھیل کا. اب اللہ نے فرمایا ان کو بڑی چھوٹ دی تھی اے حبیب، وہ تو ہم اجازت نہیں دے رہے تھے نا آپ کو، اب چھانٹی کر دو. پھر جمعے کا دن تھا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سرکار نے برسر ممبر پھر اعلان جاری کیا، حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کے غضب کی سے خدا کی پناہ. بات سمجھنے میری؟ حضور رحمت عالم ہے. آج دنیا میں بھی عام سادے سے بندہ بھی ہو نا، اس کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں نا بھئی شریف کے پھر غصے سے بھی خدا کی پناہ. ہاں تو رحمت عالم کا جلال حضور نے برسر ممبر اعلان کر دیا. اس دن فاروق اعظم تھوڑے دیر سے آ رہے تھے. پہلے تو آپ نے لوگوں کو نکلتے دیکھا نا، آپ تھوڑے شرمندہ ہوئے کہ آج شاید میں رہ گیا ہوں. پھر وہ معاملہ بھانپ گئے کہ وہ جو نکل رہے تھے نا وہ ان کو دیکھ کے چھپنے لگ گئے. بھئی اندر سے تو صرف نکالا گیا ہے، باہر تو وہ آ رہا ہے جس کے سائے سے ہمارا ابا بھی ڈرتا ہے.
حضور نے برسر ممبر جی، امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے 36 مرد اور کچھ عورتوں کو نام لے لے کے فرمایا یا فلاں فإنک منافق، نکل خبیث مسجد نبوی سے، تو منافق ہے۔ چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے تو قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ ایک کہنے لگا وہ جی اونٹنی کا تو پتہ نہیں، تو بتا دیا کہ فلاں درخت کے نیچے نکیل اڑی کھڑی ہے۔ پھر ایک بندہ تھا، اس کے باپ پہ لوگ تان کرتے تھے، پوچھا میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا تو فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کی نسب کی تائید کر دی، حالانکہ یہ کتنی ڈکی چھپی بات ہے۔ ایک نے پوچھا میرا وہ کدھر ہے باپ؟ تو بتایا وہ نار میں ہے۔ پھر اسے تھوڑی تکلیف ہوئی تو فرمایا ایسا سوال نہیں کرنا تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کی یہ شان نہیں یہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ممتاز کر دے گا، جدا کر دے گا خبیث کو طیب سے۔ پہلے پہلے اجازت اس نے ڈھیل دی کہ بندے کے بچے بن کے ہو سکتا ہے مومن بن جائیں، لیکن اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ خبیث ہمیشہ طیب لوگوں میں پھرتے رہیں۔ فرمایا چھانٹی کر دے گا، اور وہ چھانٹی اپنے حبیب کی زبان حق کے ترجمان سے کروائی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دیتا پھرے، تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی اللہ کے بتلانے سے بھی نہیں ہو، تم کون بولتے ہو چوڑے چوار اللہ اپنے حبیب کو دے، تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ ہر ارے گرے نتھو خیرے کو غیبی باتیں نہیں بتائی جاتی، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین جس کو جو چاہا تھا فرمایا۔ پہلے پارے میں ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء اور مسمیات کے علم سے ہمارے باپ کو نوازا کہ نہیں؟ پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، وہ ایک خاص علم، حالانکہ قدر میں مرتبے میں جلیل القدر ہے موسیٰ کلیم، ہمارے آقا اور حضرت ابراہیم کے بعد ان کا سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن ایک خاص علم حضرت خضر سے فرمایا سیکھ لو۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ، سبحان اللہ، کم باذن اللہ کہہ کے جلانے والے، مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کے شفا بخشنے والے باذن اللہ، یہ بتانے والے کہ گھر میں کھا کے کیا آئے ہو، چھپا کے کیا آئے ہو، یہاں تک کہ بچے گھر میں جا کے جھگڑا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو گورنر نے پورے وہ جناب جلوس نکال کے جھگڑا کیا بچوں نے تفسیروں میں، انہوں نے کہا ادھر خنزیر ہم نے باندھے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپائی ہوئی تم سے۔ گھر والوں نے نکالا تو پھر خنزیر ہی تھی۔ ہمارے آقا ہے نا سبحان اللہ، تو حضرت عیسیٰ پہلے بشارتیں دے گئے، کام بھی دکھاتے گئے، معجزے بھی، اور گویا آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے زہری اندھوں کو سبق اور اصل میں دے رہے تھے۔ اے اندھو، اے اندھو، دلوں کو کرنے والا آ رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے حضور تک میلاد منایا ہے نا سارے رسولوں نے، تو حضرت عیسیٰ جو آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے باذن اللہ، وہ اصل میں ساتھ ایک اور پیغام دیتے تھے، کیا؟ اٹھو، دل کی آنکھیں دینے والا آ رہا ہے۔ مادرزاد کوڑ کے مریضوں کو شفا بخش کے پیغام گویا یہ دیتے تھے، اٹھو، دلوں والا آ رہا ہے۔ اللہ کہہ کے مردوں کر آنے والوں کو پیغام دے رہے تھے، اٹھو اٹھو مردوں، زندگی بخشنے والا آ رہا ہے۔ ہمارے آقا کا میلاد کا مہینہ ہے جی، آج پہلا جمعہ مبارکہ ہے، اور یہ جو 1447 ہجری کا آپ یہ ربیع الاول ہے نا، حضور کی ولادت کو پورے 1500 سال ہو گئے۔ 1447 یہ نا، اور 53 سال مکی زندگی کے، کیونکہ ہجری تو مدینہ منورہ سے شروع ہوئی۔ 47 اور 53 100 یہ، اور 14 وہ، 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ، اور انشاءاللہ جمعے کو آ رہی ہے 11ویں۔ ہم اس سے پہلے پہلے مسجد کو بھی سجائیں گے، اندر سے بھی باہر سے بھی، ہر بندہ اس دن خود بھی سج کے آئے گا، اپنا بھی لائے گا، اور انشاءاللہ ہم جلوس میلاد نکالیں گے، مرکز کا پہلا جلوس
انشاءاللہ، تاکہ 12ویں اگلے دن کے 12ویں کے دن کے جلوس کی بھی تیاری ہو جائے اور جمعے کے دن کی نیکی بھی ڈبل ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے گا خبیث کو طیب سے۔ اور اللہ کو زیب نہیں ہے کہ وہ اطلاع کرے تم کو غیب پر، ہاں چن لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے رسولوں میں سے، بعض رسولوں کا بعض علم، بعض کا بعض علم، بعض کا بعض، اور جس کو سب سے چنا ہے وہ تبائے اور مصطفی ان کا علم بھی سب سے اعلیٰ اور اعظم ہے۔ کتنا ہے؟ میں صرف ایک مثال دے دوں جی، توجہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور سکھا دیا آپ کو حبیب جو جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا نام رکھا ہے فضل، اور قرآن میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب کہہ دو ساری دنیا و سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ آج تک کوئی ایسا کمپیوٹر ہے ابھی تک اتنی ترقی میں بھی کہ جو ساری دنیا کے ساز و سامان کو گن سکے؟ تو جب تم سے قلیل نہیں گنا گیا تو حبیب کے علم کو تو فضل عظیم، تم خبیثو کر ان کے علم کو ناپتے ہو خارجیوں، اور تم سے تو قلیل نہیں ناپا گیا، تم عظیم کو ناپتے ہو۔ اور دوسری مثال دوں سورۃ التکویر، یہ آخری پاروں میں ہے، وما هو علی الغیب بدنین بدنین الذی لا یبخل به، یہ حبیب غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے، دیا بھی بہت اور آگے دیتے بھی بہت ہیں۔ قیامت تک کی باتیں کس نے بتائی ہمیں؟ ہماری خدا سے ڈائریکٹ بات ہے، اسی ذات نے بتائی ہے نا جن کو خدا نے بتائی ہیں۔ تو غیب کسی سبزی اور تو نہیں، مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کو بتا دینے کا نام غیب ہے۔ پیچھے جو ماضی گزر گیا وہ غیب ہے، آگے جو مستقبل آئے گا غیب ہے، حاضر تو صرف یہ حال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو جو پچھلی خبریں بھی بتائے، پچھلوں کے بھی اور اگلوں کی بھی، تو بتاؤ وہ کیا بتا رہے؟ وہ غیب بتا رہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو لوگوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، کہ اس نے کرم کیا ہے نا، ایک تو خبیث کو طیب سے جدا کر دیا، دوسرا رسولوں کو علم کی دولت سے نوازا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اے مومنو اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ادھر کیا تھا؟ عذاب عظیم، ادھر اجر عظیم، ادھر عذاب علیم، ادھر اجر عظیم، ادھر عذاب مہین، ادھر اجر عظیم۔ تو مومنوں کے وارے نیارے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہوں مومن، ہوں کیا؟ مومن۔ توجہ، تو فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے بخل کیا اس میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اپنے فضل سے، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا نا اور انہوں نے بخل کیا تو اس بخل کو بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب جائے گا ان کے گلے میں وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ سو زکاتیں نہیں دیتے نا، ان کا مال گلے میں توق پڑے گا۔ حدیث میں کہ اژدہا ان کو کاٹے گا اور ڈسے گا اور وہ بھاگیں گے، اور وہ کہے گا بھاگتے کیوں ہوں؟ میں تو تمہارے سونا ہوں، بھاگتے کیوں ہوں؟ میں تو تمہاری چاندی ہوں، جس کو سنبھال کے رکھتے تھے اور خود اس کی طرف بھاگتے تھے، آج میں تمہارے پیچھے آتا ہوں اور تم بھاگتے ہو۔ اس لیے دنیا سے بھاگیے تاکہ وہ قدموں میں آئے جو یہاں سنبھال ہیں۔ فرمایا وہ سانپ اژدہا بن کے پیچھے لگے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسطے اللہ کے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ حقیقی خزانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ جو تم واللہ بما تعملون خبیر، جو کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر خبر رکھنے والا کون ہے؟
یہاں علماء نے لکھا ہے کہ خبیر بمانا مخبر ہے، بعض مفسرین نے لکھا خبیر بمانا، یعنی خود خبر رکھتا ہے، نبیوں کو بذریعہ وحی خبر دیتا ہے، اور ساری امت کو، پھر اولیاء کو، علماء کو، ہر علم والے کو وہ پیغمبر کے واسطے سے علم پہنچتا ہے۔ علم پیغمبر اور علم امتی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی کا علم بے واسطہ ہے، یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان واسطہ نہیں، صرف اللہ بنائے یا ڈائریکٹ وحی کرے، جس طرح سے ہوئی کوہ طور پہ موسیٰ کلیم سے ہوئی، وہ بے نیاز ہے۔ باقی جس کے واسطے حضرت ابراہیم سے کسی کا نہیں، مخلوق میں حضور کے بعد قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ وہ بھی حضور کا چہرہ تکیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کہتے ہیں وہ گیا سے مستغنی ہوا، جو حضور سے بے نیاز بنا نا، میں جو حضور کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ وہ جیسے ہم لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ بڑے لیک بنتے تھے، پہلے تو ہمیں نے سمجھاتے تھے بھئی وہ انجینئر ہے اور وہ بھی وہاں کا ٹامک کب دفع کیا ہوا، نلیک قسم کا، اوپر سے تم نے اسے اسلامی سکالر بنا بٹھایا ہے، دیکھ کے ناظرہ وہ غلط پڑھتا ہے، اور اس نے تمہارے دھوکے کے لیے سامنے بخاری مسلم رکھی ہوتی ہیں، اعراب لگوائے ہوتے ہیں، پھر بھی غلط پڑھتا ہے۔ تمہیں تو تب پتہ ہو رہا کہ تم نے خود کو عربی سیکھی پڑھی ہو۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ وہ جو حضرت امیر معاویہ اسلام ہیں، جو یزید کو آڑ بنا کے ان پہ بکتا ہے نا، صحابی رسول پہ، پھر وہ رکتا نہیں، وہ آگے آگے جاتا ہے، دیگر صحابہ، اہل بیت، انبیاء، تاجدار خزانہ، اس بدبخت جہلم کے جہنمی دجال نے ہمارے دجال کا لفظ بکا ہے۔ اور اب بھی یہ جو عمران کو اس نے ایک دفعہ دجال کہا تھا تو یہ چیخ اٹھے تھے، یہ یوتھی ہے، ظالموں ایمان عمران ہے، محبوب صاحب اس نے بکا، اور یہ یوتھی سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب اللہ ناراض یوں جہنمی بنتے ہیں، میری بات سمجھیں؟ تو واللہ بما تعملون خبیر، یہ 9ویں رکوع کی آخری آیت کا یہ دلوں پہ لکھ لیں، اللہ جانتا ہے، خبردار ہے، خبر رکھتا ہے، خبر دیتا ہے اس کی جو کچھ ہم کرتوت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 6 ستمبر بروز ہفتہ حضور کا 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے کھانے اس دن دلایا کریں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عیدیں تو ساری اس عید کی برکت سے ہیں، عید الفطر بھی اسی کا صدقہ، اور عید الاضحیٰ بھی، حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، نماز بھی، جو کچھ ہے وہ صدقہ تو بانی اسلام کا ہے۔ اسلام ملا ہے تو یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اور اسلام کس کا کلمہ پڑھ کے ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی سے تاکہ ان کے ذہن میں بنے، وہ آپ سے پوچھیں آج بابا کون سا دن ہے، اماں جی آج کون سا دن ہے، جتنی دوسری عیدوں پہ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہ کر سکیں تو اس سے کم نہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم ان قریب ایسا ایسا جب یہ مرکز کی رونق بڑھے گی، اپنے بڑے جلوس کا ایک ماحول بنائیں گے، جو یہاں سے وہ وہاں تک جا کے یوں پورا مجاہٹون اور یوں گھوم کے ہم آیا کریں گے، یہاں جلسہ کیا کریں گے۔ اس سال سرے 10 انشاءاللہ یہ آپ نے جمعہ جو آ رہا ہے تیاری کر کے آنی ہے، مسجد بھی ہم سجائیں گے، جھنڈے لے کے آنے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے آنے ہیں۔ جمعہ شریف انشاءاللہ ہم مرکز کے اندر 12ویں والے جلوس کی تیاری کے لیے مختصر سا جلوس نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔